میں روس مسد احترام ڈاکٹر فاخر رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آج کا مقام صاحبان ایمان کی خصوصیات قرآن کریم کی نظر میں پیش کریں. درود پڑھتے رہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں خداوند عالم کا ارشاد ہے قد افلح المؤمنون. آج ہمارا موضوع ہے قرآن کریم میں صاحبان ایمان کی خصوصیات. ایمان کو عام طور پر ایک قلبی عمل کے طور پر جانا چاہتا ہے اور اس کا تعلق خدا اور بندے کے درمیان ہوتا ہے. اسی وجہ سے مومن اور منافق کے درمیان پہچان مشکل ہوتی ہے، مگر جب ہم قرآن کریم اور احادیث نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ ایمان محض ایک قلبی عمل نہیں بلکہ اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ قابل قبول ہے. جیسے کہ احادیث میں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل سے اظہار کا نام ہے. زبان سے اقرار سب سے کم درجے کی چیز ہو سکتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. مسلمانوں کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جیسا کہ مجھ سے پہلے محترمہ نے اپنے مقالے میں بہت تفصیل کے ساتھ خدا کے ذکر اور توکل کے حوالے سے ذکر کیا، تو یہ ایک دل کے عمل کا بھی نام ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو صرف وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور اس کے اوپر کافی تفصیل سے آپ بات سن چکے ہیں. اسی طرح سے اس کے اندر عمل کا بھی پہلو شامل ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر شک نہ کریں اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کریں. یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اپنے دعوی ایمان کو سچ کر دکھایا. اور اسی طرح سے ارشاد ہوتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور اسی طرح سے فرمایا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. قرآن کریم میں صاحبان ایمان کی خصوصیات کی فہرست کافی طویل ہے، اور اس میں سے کچھ آیات پہلے بیان کی جا چکی ہیں. میں صرف اس کا اشارہ کرتے ہوئے اور اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. جیسے کہ ایک آیت بیان کی گئی سورہ توبہ کی التائبون العابدون الحامدون السابحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہاں پر جو ہے وہ صاحبان ایمان کو بشارت دی جا رہی ہے اور ان کے یہ خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں. سرنامہ کلام میں جو آیت بیان کی سورہ مومنون کی وہ پہلی آیت ہے، 18ویں سپارہ، جہاں سے شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایمان والوں کی کچھ خصوصیات پہلی 11 آیات میں بیان کی گئی ہیں. جیسے کہ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون. اور اس کے بعد آگے چل کے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اور اسی طرح سے آخری آیت جو ہے سورہ آل عمران کی، وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہاں پہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ
صبر اور استقامت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے صبر اور استقامت کے ساتھ رہیں اور مورچہ بند رہیں اور تقوی الہی اختیار کریں تاکہ آپ فلاح پا جائیں۔ خوب، ان تمام آیات کے بعد ہم ایک موضوع کا ہم نے انتخاب کیا اور اگلے چند منٹ میں آپ کے سامنے اس موضوع کے بارے میں چند آیات اور ایک حدیث جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ مومن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ یہ سجدہ کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں مومنین کی یہ خصوصیت بیان کی گئی کئی آیات میں موجود ہے۔ سجدہ نماز کا ایک رکن ہے اور اس کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی۔ ہر رکعت میں 2 سجدے واجب ہیں جن میں انسان کے 7 اعضائے بدن زمین پر لگتے ہیں، اور ایک ایسی حالت جو ذلت سے لبریز اور عبادت کے لحاظ سے آخری حد ہے، اور یہی وہ حالت ہے تقریباً جس حالت میں کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے رحم میں موجود ہوتا ہے، یعنی ٹوٹلی فلیکسڈ حالت جسے ہم کہتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے مفردات کے جلد اول میں فرماتے ہیں کہ سجدہ اس کے اصل معنی فروتنی اور عاجزی کرنے کے ہیں، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور اس کی عبادت کرنے کو سجود کہا جاتا ہے۔ اور یہ انسان، حیوانات اور جمادات سب کے حق میں عام ہے، کیونکہ سجود کی یعنی سجدے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک سجود اختیاری ہے جو جو انسان کے ساتھ ہے، خاص ہے، اور اسی سے وہ ثواب الہی کا مستحق قرار پاتا ہے، جیسے کہ فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ۔ اور دوسرا سجدہ جو ہے وہ تسخیری ہے جو انسان، حیوان اور جمادات سب کے حق میں عام ہے، جیسا کہ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اور اس آیت کی تلاوت جو ہے وہ پچھلے مقالے میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے۔ اس کے اندر جو اس کے سب موضوعات ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلا، سجدے کے حوالے سے جو قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ سجدہ صرف اور صرف خدا کے لیے ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ سجدہ اور عبادت کی ہر قسم صرف اور صرف اللہ سے مخصوص ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں، جیسے کہ فرمایا وَإِنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، نہ تم سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کو، بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو۔ اور اسی طرح سے سورہ نجم کی آخری آیت میں فرمایا کہ پس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہاں پہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے سجدہ کرنے کا، وہاں خداوند عالم ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہیں سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سجدہ صرف اور صرف یعنی انسان کے حوالے سے سجدہ جو ہے وہ تبھی قابل قبول ہے جب وہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ خدا کی بندگی کو قبول کرتے ہوئے کیا گیا ہو۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سجدہ صرف ماتھا زمین پر ٹیکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کائنات میں موجود دیگر مخلوقات کی مانند مگر اپنے اختیار سے اپنے وجود کو خدا کے سپرد کرنے کا نام ہے، جیسے کہ سورہ رعد میں فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، جس آیت کا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا۔ دوسرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ سجدے کی اس قدر اہمیت کس وجہ سے ہے۔ اس کی کئی دلیلیں جو ہیں وہ ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہیں، جیسے کہ پہلی چیز جو ہے وہ جو سجدے کی اہمیت کو بیان کر دی ہے کہ سجدہ کس قدر امپورٹنٹ ہے، وہ سجدہ شکر ہے، یعنی کہ جب انسان جو ہے اس کو خداوند عالم کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ اپنے دل کے گہرائیوں سے جو ہے وہ خداوند عالم کا سجدہ ادا کرتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح
ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا وجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا کریں، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں بٹھایا، کشتی میں اٹھایا، اور ابراہیم و اسماعیل کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، جب ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. نہ صرف انبیاء سے یہ چیز ہمیں سامنے آتی ہے بلکہ ان کے ماننے والے بھی کثرت سے سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے کے اثرات ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہوتے ہیں. ساتھ ہی نہ صرف یہ کہ یہ سجدہ گزار ہوتے ہیں بلکہ جب میدان جنگ میں یعنی کہ رزم کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ کفار پر حاوی ہوتے ہیں. خداوند عالم سورہ فتح میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. میں ترجمہ اس کا پڑھ دیتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت گیر اور آپس میں مہربان ہیں. آپ انہیں رکوع سجود میں دیکھتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں. سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں پر نشان پڑے ہوئے ہیں. ان کے یہی اوصاف تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ان کے یہی اوصاف ہیں. مختصر کرتے ہوئے اپنے موضوع کو چند گزارشات بس اور کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. اس کے اندر ایک موضوع ہے کہ سجدے سے روح گردانی جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور یہ واقعہ جو ہے وہ حضرت آدم اور حوا کا واقعہ خلقت جو ہے اس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 اور اس طرح 15ویں سورہ کی 32 نمبر آیت اور 33 اور 35 تک جو ہے وہ یہ آیات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو اس کو ملعون قرار دیتے ہوئے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا. اس کے بعد جو اگلی بات آتی ہے وہ یہ کہ سجدہ اپنے معبود کے سامنے مکمل سپردگی اور دیگر تمام طاقتوں سے نجات ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ جب انسان اپنے معبود کے سامنے سربسجود ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر سے باقی تمام چیزوں کا، باقی تمام انسانوں کا، باقی تمام ظالموں کا خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے جو ہے وہ اس سورہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساحران مصر کا جو واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا یا موسیٰ. اب یہ واقعہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں پر کہ فرعون کے دربار میں فرعون نے ایک بہت بڑے جو ان کا جشن ہوتا تھا اس دن پہ سارے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا ہوا ہے، اور اس کے سامنے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے مقابلہ کرایا جا رہا ہے. ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان تکون اول من القا. جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکو یا پہلے ہم پھینکیں. ایک تفسیر میں جو ہے وہ یہ بات بیان کی گئی ہے. کچھ نے کہا گیا ہے کہ انہوں نے تکبر کیا، یعنی کہ چیلنج کر رہے ہیں کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکتے ہیں. لیکن میں نے ایک اور تفسیر میں یہ چیز دیکھی کہ انہوں نے یہ اپنے تواضع کا اظہار کیا حضرت موسیٰ کے سامنے کہ آپ کو اختیار ہے کہ پہلے آپ پھینکتے ہیں یا پہلے ہم پھینکتے ہیں. بہرحال وہ علماء تھے، اپنے کاموں کے اندر ماہر تھے، وہ جانتے تھے کہ جادو کسے کہتے ہیں اور معجزہ کسے کہتے ہیں، اور یہ یقیناً اپنے علم کی بنیاد پہ وہ جانتے تھے. تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے کہا بلکہ تم پھینکو.
اتنے میں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو دوڑتی محسوس ہوئیں. بس موسیٰ نے اپنے اندر خوف محسوس کیا تو خداوند عالم نے فرماتا ہے کہ ہم نے کہا خوف نہ کر، یقیناً آپ ہی غالب آنے والے ہیں. اور جو کچھ آپ کے اب خداوند عالم کی ڈائریکشنز کے اندر یہ پورا کا پورا سین جو ہے وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں حضرت موسیٰ، یعنی کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ خداوند عالم کا اس وقت ہاتھ بنے ہوئے ہیں، اور خداوند عالم کی ڈائریکٹ جو ہدایات ہیں اس پر وہ عمل کر رہے ہیں. جو کچھ آپ کے دائنے ہاتھ میں ہے اسے پھینک دیں، اور جو کچھ انہوں نے بنایا ہے ان سب کو نگل جائے گا. یہ لوگ جو کچھ بنا کر لائے ہیں وہ فقط جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں بھی ہو کامیاب نہیں ہوگا. پھر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ. ہم جو ہیں وہ، اب بات یہ ہے کہ یہ خود فرعون کے الفاظ ہیں قرآن کریم میں، انا ربکم الاعلی. تو اب جب انہوں نے فرمایا، انہوں نے جادوگروں نے جب ایمان قبول کیا تو انہوں نے اس بات، بالکل قرآن کی آیت ہے کہ انہوں نے بات واضح کی کہ میں کون سے رب پر ایمان لایا ہوں. میں اس ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے پر ایمان نہیں لایا، بلکہ میں نے ایمان لایا ہوں برب ہارون و موسیٰ. اور اس ایمان کا جو اثر ہوا ان کے اوپر وہ اگلی آیات کے اندر جو ہے وہ بیان کیا. قال آمنتم لہو. اب یہاں سے فرعون کو جو ہے فرعون کی بے عزتی ہوئی، ظاہر سی بات ہے. تو فرعون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. یہ یقیناً تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، اور اس میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا، اور کھجور کے تنے پر تمہیں یقیناً سولی چڑھوا دوں گا. پھر تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے سخت اور دیرپا عذاب دینے والا کون ہے. اس سے پہلے میں یہ آیت جو ہے میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ آیت ہے، میں نے چھوڑ دی، میں معذرت خواہ ہوں، کہ یہ 70 نمبر کی جو آیت تھی اس کے اندر جو ہے وہ فرمایا کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا. پس پھر جادوگر سجدے میں گر پڑے. قالو، اور انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ. یہی میرا اصل میں موضوع تھا جس آیت کو میں چھوڑ کے جو ہے وہ آگے چلا گیا، اور اس کو مجھے پڑھنا چاہیے تھا. اب یہ جو سجدے میں گرے ہیں، اور یہ سجدے میں نہ صرف گرے بلکہ اپنے ایمان کا انہوں نے اس سجدے میں گرتے ہوئے اظہار کیا ہے کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا ہوں. اب یہ جو سجدے میں گرنا ہے اور وہ کس کے سامنے، یعنی کہ خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، یعنی کس ماحول میں جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں. اور موسیٰ کا ظلم تو ہمیں پتہ ہے کہ سورہ فجر میں جیسے کہ بیان کیا گیا کہ فرعون جو وہ کس طرح کا جو ہے وہ ظلم کیا کرتا تھا، گڑوا دیتا تھا وہ زمین میں، میخوں والا مشہور تھا. تو اب جو ہے انہوں نے جادوگروں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں ان پر اور جس نے ہمیں خلق کیا ہے اس پر ہم تجھے مقدم نہیں رکھیں گے، لہٰذا اب تو نے جو فیصلہ کرنا ہے کر ڈال. تو بس یا فرعون کو ڈائریکٹ مخاطب کرتے ہوئے اس بھرے دربار اور بلکہ پورا میلہ لگا ہوا تھا، اس میں کہہ رہے ہیں کہ تو بس اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے. انما تغذی ہذہ الحیات الدنیا. تو صرف اس دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ اس کو جو ہے ہماری ختم کر سکتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، اور ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جس جادوگری پر تم نے ہمیں مجبور کیا تھا اسے بھی معاف کر دے. اور اللہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. بے شک جو مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا
اس کے لیے یقیناً جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا. اور جو مومن بن کر، اب یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، وَمِن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. اور جو مومن بن کر اس کے پاس حاضر ہوگا جبکہ وہ نیک اعمال بھی بجا لا چکا ہو، تو ایسے لوگوں کے بلند درجات ہیں. اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ ہمیں ہدایات ملتی ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان ساروں کو یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو میں نے لکھا ہے یہ میں آپ لوگوں سے شیئر بعد میں کر دوں گا. یہاں تک ہمیں جو ہے وہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو سجدہ ہے خداوند عالم کے سامنے، یہ صرف زمین پر ماتھا ٹیکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی ساری جو امپلیکیشنز ہیں وہ ہمیں بھگتنی پڑتی ہیں. تمام چیزوں کو اگر ہم ایک شعر کی شکل میں دیکھیں جو ابھی تک بیان کیا گیا، تو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں فرمایا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اب یہ جو ہر ایک کو سجدہ کرنا، دنیا کا بندہ بننا، اور فرعون جیسوں کو جو ہے وہ رب اعلیٰ ماننا، ان سب سے، اور اپنی خواہشات نفس سے، اور سب سے ہٹ کے جو ہے وہ خداوند عالم کی اطاعت کرنے کا نام جو ہے وہ سجدہ ہے. سجدہ کوئی اتنی معمولی شے نہیں ہے. میرے ذہن میں جو یہ موضوع آیا تھا، علامہ رشید ترابی علیہ الرحمہ کی میں نے ایک مجلس سنی، وہ اس پہ اویلیبل ہے، سجدہ ہی اس کا عنوان تھا، بہترین یعنی انہوں نے مجلس پڑھی تھی. تو وہیں سے میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں اس موضوع کو جو ہے وہ چن کے، اور اس میں سے قرآن کی آیات کو، تو یقیناً ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے، اور شہزاد بھائی کو بھی جنہوں نے موقع دیا یہاں پہ بات کرنے کا. اب آخر میں مصباح الشریعہ میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اور ہم جب سجدے کی اور معرف قرآن کی، خاص طور پہ اس عرفانی پہلو کی بات کریں سجدے کی، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ امام خمینی کا نام نہ آئے، جنہوں نے کہ ہمیں آداب الصلاۃ جیسی معرکۃ الآراء کتاب جو ہے وہ اس سے مستفید کیا، اور ایسے علماء دیے جنہوں نے کہ اس کی تشریح جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کی. اس کے اندر جو ہے وہ امام نے اس حدیث سے استفادہ کرا ہے سجدے کے موضوع پر. یہ تھوڑی سی طویل سی ہے تو میں تھوڑا سا اس کو جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. خدا کی قسم، کوئی شخص سجدے کی حقیقت تک نہیں پہنچا اگرچہ پوری عمر میں ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو، اور وہ شخص کامیاب نہیں ہوا جو جلدی حاصل ہونے والے انس اور آخرت کی راحت سے محروم رہا. یہ سجدہ جو ہے اس کے اندر انسان کو جو لطف آتا ہے وہ ہے جو کہ شاید اس کو جنت میں نصیب ہو. اور جو شخص سجدے میں اپنے تقرب کو بہتر بناتا ہے وہ کبھی اللہ سے دور نہیں ہوتا، اور جو شخص ادب کو خراب کرے اور سجدے کی حرمت کو ضائع کرے اور اس حال میں اپنے دل کو غیر خدا سے وابستہ رکھے، وہ کبھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، اور وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، غافل اور بے خبر ہے اس چیز سے جو اس کے رب کے نزدیک بلند ہے. یہ آپ بالکل، میں آپ کو خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف میں نے اپنے لیے جو ہے وہ پڑھا ہے، اور اپنے لیے ہی اس کو صحیح سمجھتا ہوں اس تذکر کو. بس اللہ کے لیے ایسا سجدہ کرو جیسے ایک عاجز اور ذلیل بندہ سجدہ کرتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. اور مٹی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، جسے لوگ اپنے قدموں تلے روندتے ہیں، یعنی ہم لوگ روزانہ جس مٹی پر چلتے ہیں اسے، اور یہ کہ وہ ایک ایسی نطفے سے پیدا ہوا جسے ہر شخص حقیر سمجھتا ہے، اور وہ تھا ہی نہیں پھر وجود میں آیا. اللہ تعالیٰ نے سجدے کے معنی کو دل، ارادے اور روح کے ذریعے اپنے قرب کا سبب قرار دیا. بس جو اس کے قریب ہوتا ہے وہ غیر سے دور ہو جاتا ہے. اتنی خوبصورت بات ہے.
میں اس کی ایک اپنے بیٹے کو مثال دیتا ہوں تو اس سے میں کہتا ہوں جب تم اپنا موبائل آن کرتے ہو اس کے ساتھ وائی فائی کنیکٹڈ ہوتا ہے, اب تم دوسرا وائی فائی لگانا چاہتے ہو تو اس وائی فائی کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا. ایک ساتھ 2 وائی فائی ایک موبائل پر چلنا مجھے نہیں معلوم کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے. تو آپ جب تک ڈسکنیکٹ نہیں ہوں گے تب تک آپ کنیکٹ نہیں ہوں گے. ہمیں خود غور کرنا چاہیے, مجھے خود بھی, کہ ہم میں سے کتنے لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے موبائل کو ایروپلین موڈ پہ لگا دیتے ہیں, اور 2 نمازوں کے درمیان میں کتنی مرتبہ اپنے موبائل کو دیکھتے ہیں. میں معذرت خواہ ہوں ان باتوں کو کرنے کے لیے. یہ میں نے پھر کہا کہ جن چیزوں پہ ہم عمل کر سکتے ہیں کم از کم ان میں سے ایک ہے کہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں. اور ڈسکنیکٹ ہونے کا آج کل میرے نزدیک اگر کوئی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اپنے فون کو ایروپلین موڈ پہ لگائیں, چاہے کتنا بھی امپورٹنٹ کام ہو, چاہے آپ اسپتال میں ایک آئی سی یو میں کام کرتے ہو, مگر اس 4 رکعت نماز کے لیے ڈسکنیکٹ ہو جائیں, اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ خداوند عالم کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. پھر فرماتے ہیں امام, فرماتے ہیں کہ بس جو اس کے قریب ہوتا ہے وہ غیر سے دور ہو جاتا ہے. کیا تم ظاہر میں نہیں دیکھتے کہ سجدے کی حالت اس وقت تک درست نہیں ہوتی جب تک انسان تمام چیزوں سے اوجھل نہ ہو جائے. پوری نماز میں یہ وہ حالت ہے جس میں انسان کچھ نہیں دیکھ سکتا, کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا, اپنے پیروں کے انگوٹھے بھی نہیں دیکھ سکتا, کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا. اس کی آنکھیں, اس کا چہرہ, اس کے دونوں ہاتھ, اس کے دونوں پیر, اس کا پیٹ, سینہ, سب کچھ زمین کی طرف ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس وقت نماز درست نہیں ہوتی جب تک انسان تمام چیزوں سے اوجھل نہ ہو جائے اور ہر اس چیز سے پردہ نہ کر لے جسے آنکھیں دیکھتی ہیں. اسی طرح باطن کا معاملہ بھی ہے. پس جس کا دل نماز میں اللہ کے سوا کسی اور چیز سے وابستہ ہو وہ اسی چیز کے قریب ہے اور اس حقیقت سے دور ہے جو اللہ نے اس سے اس کی نماز میں چاہی ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے, ترجمہ پڑھتا ہوں, اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے. اور رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اب یہ بھی حدیث قدسی ہے جو کہ امام کی زبانی ہمیں پتہ لگتی ہے, میں اپنے بندے کے دل پر نظر کرتا ہوں, پس جب میں اس میں اپنی اطاعت کے لیے اخلاص, میری طرف توجہ اور میری رضا کی طلب دیکھتا ہوں تو میں خود اس کی اصلاح اور اس کی تدبیر کا ذمہ لیتا ہوں. اور جو میرے سوا کسی اور میں مشغول ہو جائے وہ اپنے آپ کا مذاق اڑانے والوں میں سے ہے اور اس کا نام خسارہ اٹھانے والوں کے دیوان میں لکھ دیا جاتا ہے. خداوند عالم سورہ انسان یعنی جس کا نام دوسرا دہر ہے وہ اس میں فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا, اور رات کے ایک حصے میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرو اور رات کو دیر تک تسبیح کرتے رہا کرو. خلاصہ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کی کچھ نشانیاں بھی قرآن میں بیان کی ہیں. اللہ کا کوئی بھی حکم جامد نہیں بلکہ انسان کو متحرک, بے خوف اور آخرت پر مرتکز کر دیتا ہے. اس کے بعد ہر طرح کے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اپنی موت ناکامی نظر نہیں آتی بلکہ حق باری تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ دکھائی دیتی ہے. میں یہیں پر اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمیں ایمان کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنے عفو و مغفرت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے, اور ہمیں خداوند عالم سجدہ گزاروں اور سجدہ گزاروں کے امام کے ساتھ جو ہے وہ محشور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات.